اسلام آباد میسیکر قتل عام کے جتنے ذمہ دار افسر ہیں جو چین آف کمانڈ ہے، جنرل صاحبان سے لے کے نیچے میجر کے کیپٹن تک، ان سب کو گرفتار کیا جائے، ان کا کورٹ مارشل ہو یا ان کو پاکستان کی عدالتوں کے حوالے کر دیا۔ جب ان کی لاشیں ہاسپٹل میں ہوتی ہیں تو ان کے پیاروں کو لاشیں نہیں دی جاتی۔ پشتونوں کو ادھر پیش کیا، ان کے منہ ڈھکا ہوا تھا۔ مرا ہوا عمران خان زندہ عمران خان سے بڑا خطرناک ہوگا۔ ہر وقت جدوجہد کریں گے۔ مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ السلام علیکم، دس از محیط پیزادہ بیک ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ سب سے پہلے لیٹ می میک اے کنفیشن، مجھے ایک اعتراف جرم کرنے دیجیے۔ اگر میرا تعلق پاکستان سے نہ ہوتا، اگر مجھے اردو زبان نہ آتی ہوتی، اگر میں پنجابی کو بھی نہ سمجھ سکتا، اگر میں نے بہت دیر تک سرکار پاکستان میں کام نہ کیا ہوتا، اگر میں نے 20 برس سے زیادہ پاکستان کے میڈیا میں کام نہ کیا ہوتا، اگر بہت سے پولیس آفیسرز، بہت سے فوج کے افسر، بہت سے ٹیلی ویژن کے رپورٹرز، میڈیا کے لوگ جو ہیں میرے جاننے والے نہ ہوتے، اگر میں سوشل میڈیا پہ تمام چیزوں کو نہ دیکھ رہا ہوتا، تو اب تک مجھے یقین ہو گیا ہوتا جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں شریف زرداری، عاصم رجیم اور جنرل صاحبان جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اپنے میڈیا کے اتحادیوں کی مدد سے، جس میں پاکستان کے ٹی وی اینکرز بھی ہیں، ڈان اور ٹریبیون کے ایڈیٹرز اور رپورٹرز بھی اس ایفرٹ میں شامل ہیں، تو ان تمام لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں اس کے نتیجے میں مجھے اب تک پوری طرح سے یقین ہو چکا ہوتا کہ اسلام آباد میں 26 نومبر 2024 کو گولی چلی ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ جو تڑ تڑ تھی وہ ربر بلٹس کی تھی، اور خوف و ہراس میں جو اسٹیمپیڈ ہوا ہے، لوگ جو دھوڑے ہیں انہی کے قدموں تلے کچھ لوگ روندے گئے ہوں گے۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ کی ڈیتھ ہو گئی ہو، ویسے تو ڈیتھ کسی کی ہوئی ہی نہیں ہے، گولی لگنے سے کوئی نہ زخمی ہوا نہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور یہ ہے کہ خود اسٹیمپیڈ سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں نے 5 رینجرز کو اور پولیس والوں کو ہلاک کیا ہے دہشت گردی میں۔ ان تمام چیزوں کا مجھے یقین آ گیا ہوتا اگر میں پاکستان سے نہ ہوتا اور میرے اندر وہ سارے کیریکٹرسٹکس نہ ہوتے، اگر اسلام آباد کی جناح ایونیو، وہاں کا جو بلو ایریا ہے، اس کے ایک ایک کونے، ایک ایک چپے، ایک ایک سیکشن، ایک ایک سیگمنٹ کی جو سٹرکچر ہے، اس کا جو آرکیٹیکچر ہے، اس کے ایک ایک کونے سے میں واقف نہ ہوتا، بیکاز 2008 سے لے کے 2022 تک کا ہر دن میں نے اس شہر میں گزارا ہے جب بھی میں پاکستان میں تھا۔ تو بہرحال یہ کیا کہانی ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس حوالے سے کیا کیا کہانی سنائی جا رہی ہے، اور کیسے پاکستان کے جنرل صاحبان اپنے غرور کی وجہ سے اور اپنے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے اور ان کے جو نیم پاگل قسم کا جو ان کا چیف ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کی فوج زیادہ سے زیادہ پھنستی چلی جا رہی ہے، ساتھ اس کے اتحادی بھی پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک مختلف کہانی بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس کہانی کا تعلق یہ ہے کہ میں کوئی 48 گھنٹے، آلموسٹ 2 دن کے بعد اس یوٹیوب چینل پہ لوٹ رہا ہوں، اور میں سٹک تھا کینیڈا یو ایس بارڈر پہ، جہاں پہ چھوٹا سا ٹاؤن تھا، ٹاؤن بھی نہیں تھا، ویلیج تھا، ویسٹ کارتھیج کا، جو روٹ 26 پہ ہے۔ جو لوگ نارتھ امریکہ میں ہیں، کینیڈا اور یو ایس کے بارڈر پہ رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جہاں انٹر اسٹیٹ ہائی ویز ہوتی ہیں وہاں یہاں پہ روٹس بھی ہوتے ہیں۔ روٹس یوزلی ون وے، ایک سنگل لین کے طور پہ چلتے ہیں، آگے پیچھے ان کی فیلڈز ہوتی ہیں، جنگل ہوتے ہیں۔ تو روٹ 26 پہ ہم شام کو جا رہے تھے جب ایک طرح سے ایک سنو سٹارم میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے ایک قریبی ولیج جو تھا، اور یہ ہم اس وقت جا رہے تھے واٹر ٹاؤن کی طرف، کینیڈین بارڈر کی طرف، وہاں سے ہم نے ٹرن کرنا تھا، آئی تھنک انٹر اسٹیٹ لینی تھی ہم نے 81 ٹورنٹو وغیرہ کے لیے، کینیڈا میں انٹر کرنے کے لیے، لیکن ہم ایک سنو سٹارم میں پھنس گئے، اور سنو سٹارم میں پھنس کے حالانکہ کسی دوست نے بڑی گاڑی دی ہوئی تھی، ہیوی تھی، 4 ویل تھی، لیکن اس کے باوجود اتنا جھکڑ تھا، اتنا طوفان تھا اس کا سٹارم کا، کہ وہ گاڑی بھی جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، سلپ کر رہی تھی۔ تو پھر ایک مقامی ان جو تھا اس میں پناہ لینی پڑی، اور میں بہت سی فوٹیج اس حوالے سے آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن یہ فوٹیج تو اس وقت کی ہے جب ہم نے منڈے کے دن واپسی کا سفر جو ہے وہاں سے شروع کیا، جس وقت تک سرکار کی جو ٹرکس ہیں اور جو اسکریپرز ہیں کاؤنٹی کے، وہ بہت حد تک سڑکوں کو صاف کر چکے تھے، لیکن سڑکوں کے اوپر جو کچھ پڑا ہوا ہے، سارے طوفان کا جو برف پڑی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا تھی۔ لیکن جو سارا کا سارا اس کے پیچھے ایک بڑا انٹرسٹنگ سائنٹیفک کانسیپٹ ہے جو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا۔
آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے واقف ہو، خاص کر کے جو لوگ لیک آنٹیریو کے قریب رہتے ہیں۔ کینیڈا میں ایک سائڈ پہ کینیڈا ہے، اوپر آنٹیریو کو پروونس ہے، ٹورنٹو ہے، دوسری طرف جو ہے امریکہ کی نیو یارک اسٹیٹ ہے، روچسٹر ہے۔ تو جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں پاکستانی امریکن یہاں رہتے ہیں، پاکستانی کینیڈین رہتے ہیں، تو آپ کو تو لیک سنو ایفیکٹ کا پتہ ہوگا، یہ لیک ایفیکٹ کا پتہ ہوگا، لیک ایفیکٹ سنو کا، لیکن مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے، اور اس کی توسط سے میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جو پوری دنیا میں سننے والے ہیں جنہوں نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے ان کو شاید اس کا پتہ ہو۔ مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ جب ایک لیک جس کا پانی، اور یہ لیک ہے 7,500 اسکوائر میل کے اوپر، یہ لیک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور بہت بڑا یہ واٹر باڈی ہے، اور اس کا پانی نسبتاً گرم ہوتا ہے۔ اس کے اوپر سے جب ٹھنڈی ہوا گزرتی ہے تو وہ بہت سا موئسچر اٹھاتی ہے، پک کرتی ہے، جو برف کے فلیکس کی طرح پھر یہ جتنے بھی سراؤنڈنگ ایریاز ہیں اس پہ پھینکتی ہے۔ اور یہ جو آپ اتنی برف دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دن کے چند گھنٹوں میں 5-5 فٹ برف جو ہے وہاں پہ گری ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ویسٹ کارتھیج میں شاید اس سے بھی زیادہ گری ہے، واٹر ٹاؤن وغیرہ کے اندر۔ تو بہرحال یہ مناظر تو میں آپ کو دکھا ہی رہا ہوں، لیکن یہ مناظر ہی کی خالی کہانی نہیں ہے۔ جب میں وہاں بند ہو گیا تو کچھ اور نہیں تھا، فون بھی بہت اچھا کام نہیں کر رہا تھا، کنڈل میرے پاس تھا، اور میں آج کل گزشتہ 2-3 ہفتوں سے مسلم تاریخ جو ہے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ اس میں جو گیپس میرے رہ گئے ہیں، ویسے تو میں بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن جو گیپس میرے ہیں اسے میں ٹھیک کروں۔ تو ان 2 دنوں میں نے دی رائز اینڈ فال آف دی آٹومن امپائر کو میں نے ریوزٹ کیا بہت سے سورسز سے، کچھ کتابوں سے، کچھ میں نے بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا سے، اور اس میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے دیکھنے میں، یہ سمجھنے میں ملی کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کا عروج جو ہے وہ 16ویں صدی کے وسط میں ہو جاتا ہے، 1550 یا 60 میں، جب سلیمان دا میگنیفیسنٹ، سلیمان اعظم جو ہے ان کا دور ہے، اور یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں سلطنت عثمانیہ کے انسٹیٹیوشنز، اس کے ادارے کمزور ہونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کم از کم 150-200 برس تک ترک اسٹیبلشمنٹ جو ہے سلطنت عثمانیہ کی، اس کو اور اس کے جو یورپین دشمن ہیں، جن سے جو ریاستیں ہیں، فرینچ ہیں، انگریز ہیں، آسٹرین ہیں، جرمن ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سلطنت عثمانیہ کھوکھلی ہو رہی ہے، نہ ہی سلطنت عثمانیہ کے اپنے کسٹوڈینز کو اس کا اندازہ ہوتا۔ تو جو ریفارمز ان کو کرنی تھی، جو ایڈجسٹمنٹس ان کو کرنی تھی، اس کا پروسیس ہی وہ شروع نہیں کرتے 18ویں صدی تک، اور جب شروع کرتے ہیں تو پھر ان کی ایلیٹ، ان کی فوج، ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ ریفارم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا اور بہت خوبصورت میں یہ سارا دیکھ رہا تھا، ایک پینورامک ویو، تو مجھے پھر یہ بات سمجھ آئی کہ اس وقت ترک اسٹیبلشمنٹ کی وہ صورتحال تھی جو پاکستان کے جرنیل صاحبان اور ان کے جو اتحادی ہیں، جو ایکسٹرنل اتحادی ہیں اور جو انٹرنل اتحادی ہیں۔ ایکسٹرنل اتحادی ہیں ان کے CIA، سینٹکام اور MI6، اور انٹرنل اتحادی ان کے ہیں پاکستان کے سیٹ، پاکستان کے ساہوکار، پاکستان کے شریف زرداری اور اس قسم کے کرپٹ سیاستدان، میڈیا کے ٹائکونز، میڈیا کے مالکان، اخباروں کے مالکان، ایڈیٹرز، لاہور، کراچی، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ کا بیٹھا ہوا جو تاجر ہے اور جو کارخانے دار ہے، وہ بھی ان کا اتحادی۔ ان سب کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل باجوہ کے جو سکسیسر ہیں، جناب جنرل عاصم منیر، تمغہ امتیاز ملٹری، اور ان کے ساتھ کے باقی لوگ، انہوں نے وہ سلور بلٹ مار دی ہے پاکستان کی فوج کو اور سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کو، جس کا زخم اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں اسلام آباد میں 26 نومبر 2024 میں انہوں نے جو میسیکر کیا ہے بہت ہی انوائزلی، اس نے پاکستان کی فوج کے تابوت کے اندر ایک بہت ہی اہم کیل جو ہے وہ ٹھوکا ہے۔ ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان فوج اگر ایز این انسٹیٹیوشن سمجھ سکے تو اس کرائسس سے بہت حد تک نکل سکتی، لیکن نکل سکے گی نہیں، بیکاز پاکستان فوج کے اندر اتنی انڈرسٹینڈنگ، اتنا ویژن معاملات کا ہے نہیں، ان کی تاریخ بھی کچھ ایسی نہیں ہے، ورنہ سلوشن ایگزسٹ کرتا ہے۔ سلوشن یہ ہے کہ فوج کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل چینج آ جائے، اس انسٹیٹیوشنل چینج کے نتیجے میں اسلام آباد میسیکر، قتل عام کے جتنے ذمہ دار افسر ہیں، جو چین آف کمانڈ ہے، جنرل صاحبان سے لے کے نیچے میجر یا کیپٹن تک، ان سب کو گرفتار کیا جائے، ان کا کورٹ مارشل ہو یا ان کو پاکستان کی عدالتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی فوج کو جسٹ لائک دی ترکش اسٹیبلشمنٹ اندازہ ہے کہ آگے کس قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ 24 گھنٹے میں خاصی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جہاں ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بیرسٹر گوہر اور ان کے ساتھیوں کو، تقریباً 4 لوگ ہیں، ان کی ایک ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کروائی گئی ہے نیریٹو کو فکس کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی پریس کانفرنس کی ہے جو بالکل ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اس میں۔
پھر یہ بھی ہوا ہے کہ جو پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا ہے اس میں ایک ترمیم لائی جا رہی ہے جس کا فوکس یہ ہے کہ وی پی این کو بھی اب ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں کنورٹ کر رہے ہیں. یہ معاملہ ہے کیا؟ پھر یہ کہ عمران خان اور بشرا بی بی پہ تو مقدمے بنائے ہی ہیں دہشت گردی کے, 94 لوگوں ان کے علاوہ بھی ہیں ان پہ مقدمے بنا دیے گئے ہیں, اور عمران خان کے اوپر رینجرز کے قتل کا مقدمہ بھی بنا دیا گیا ہے. اس سے پہلے عمران خان کے اوپر کوئٹہ میں ایک وکیل کے قتل کا مقدمہ بھی 2023 میں بنا تھا. چلتے ہیں اسلام آباد کی اس فائرنگ کی طرف جو ہوئی ہی نہیں, وہ لاشیں جو گری ہی نہیں, وہ کلنگز جو ہوئی ہی نہیں. شاید یہ کہانی چل جاتی اگر پاکستان میں چند لوگ مطیع اللہ جان کی طرح کے عزم کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ, بہادری اور پروفیشنلزم کے ساتھ کھڑے ہو کے اسے ایکسپوز نہ کر رہے ہوتے, مشکل سوال نہ اٹھا رہے ہوتے. ہلاکتوں کے حوالے سے حکومت ابھی تک بضد ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوئی, گولی بھی نہیں چلی, اور اس کے باوجود بھی جو خبریں آ رہی ہیں جنازے پڑے جا رہے ہیں مختلف شہروں میں, اور مختلف جو لواحقین ہیں ان کی طرف سے بھی انکشافات کیے جا رہے ہیں. اس کے باوجود حکومت بضد ہے کہ کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوئی. یہاں تک کہ جو 1000 سے زائد گرفتار شدہ ملزمان کی باتیں ہو رہی ہیں جو لوگ احتجاج میں شریک ہونے آئے تھے, ان کی ناموں کی فہرست بھی سامنے نہیں آئی. اب اسی الجھن اور اسی کنفیوژن میں بہت سے لوگ اپنے پیاروں کے ابھی بھی منتظر ہیں. ہسپتالوں کے چکر بھی لگا رہے ہیں, تھانوں کے چکر بھی لگا رہے ہیں, مگر ان کو کچھ نہیں مل رہا. اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر بہت سے ایم پی ایز جو ہیں ایویڈنسز کے ساتھ اس حوالے سے بات نہ کر رہے ہوتے, بہت سے لواحقین جو ہیں وہ اپنی مختلف آئی وٹنس اکاؤنٹس نہ دے رہے ہوتے, تو شاید یہ کہانی چل جاتی. بیکاز میڈیا کے اندر ابصار عالم صاحب کی طرح کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے لائیو, جب فائرنگ شروع ہوئی ہے تو ابصار عالم صاحب ایک لائیو اسے کہتے ہیں, جیسے کہ ملی ہاشمی کہتی ہیں اپنے ٹویٹ کے اندر, لائیو براڈ کاسٹ کر رہے تھے, گولیاں چلنا شروع ہو گئیں, لیکن ابصار عالم کو شرم نہ آئی. مطلب اتنے ابصار عالم چھوٹے آدمی ہیں اور ان کی تمام تر جو پروفیشنلزم یا ان کی جو بھی حقیقت ہے وہ اس ایک ویڈیو کلپ کے اندر کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. دیا گیا یہ جو بھی ہے, جو بھی آپ اس وقت ان چیزوں کو بعد میں تجزیہ کرتے رہیں گے. نیچے بیٹھیں. یہ دوبارہ جھڑپیں ہو رہی ہیں, کچھ لوگ آگے آ گئے ہیں اور پولیس ان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے, ربر بلٹس فائر کی جا رہی ہیں اور آنسو گیس کے شیل. صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 6 دن سے اسلام آباد کے قتل عام مانے بغیر یہ کہہ کے کہ گورنمنٹ کو ایکشن کرنا پڑا, اسٹیبلشمنٹ کو ایکشن کرنا پڑا, جس میں نجم سیٹھی صاحب بھی شامل ہیں اور بھی بہت سے لوگ شامل ہیں, حکومت کے منسٹرز بھی ہیں, انفارمیشن منسٹر بھی ہیں, انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, بہت سے اسپوکس پرسنز بھی ہیں. تو ریزننگ ان کی یہ ہے کہ خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا, ریڈ ایریا کو بڑا خطرہ تھا, بڑے شرپسند تھے, یہ بڑے ہتھیار بند تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ لوگ جو اسلام آباد راولپنڈی کے ہیں, جو جنا ایونیو بلو ایریا کے آرکیٹیکچر سے, اس کے ساخت سے, اس کے ڈھانچے سے کہ یہ ہے کس قسم کا ایریا, اس کا ہے اسٹرکچر کیا ہے, اس سے واقف ہیں. وہ تو خیر چلے واقف ہیں, اور میری بات کو بہت آسانی سے سمجھ بھی سکیں گے. لیکن جو لوگ نہیں بھی ہیں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں, کیونکہ میرا آفس ہوا ویسے تو میں رہا بھی ظاہر اسلام آباد میں ہوں, لیکن میرا ایک چھوٹا سا دفتر بھی ہوا کرتا تھا جہاں الجزیرہ کا آفس ہے, جہاں سے سو کال ڈی چوک, جس کو میں خونی چوک کہتا ہوں, وہاں ایک طرف جہاں جے ایس بینک ہے اور الجزیرہ کا دفتر ہے, اس کے سامنے دوسری طرف ایک اور بینک ہے, میرا خیال پتہ نہیں یونائٹڈ الفلا, اس کے پیچھے جیو کی بلڈنگ ہے. وہاں سے جنا ایونیو کا پہلا سیکشن شروع ہوتا ہے, اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ وہاں ختم ہوتا ہے جہاں رائٹ سائڈ سے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, اور اگر آپ رائٹ پہ ٹرن کر دیں تو آپ F63 کی سپر مارکیٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اگر لیفٹ سے ٹرن کریں تو آپ اسلام آباد کے پولی کلینک ہاسپٹل یا میلوڈی مارکیٹ کی طرف وہاں سے آپ جا سکتے ہیں. وہاں سے دوسرا سیگمنٹ, اس کٹ سے دوسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جو ادھر ختم ہوتا ہے جہاں لیفٹ سائڈ پہ کلثوم ہاسپٹل ہے, اور آپ کے رائٹ سائڈ سے اگر آپ ٹرن کریں تو آپ F7 کی جنا سپر مارکیٹ کی طرف جا سکتے ہیں. پھر تیسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جو ٹرمینیٹ کرتا ہے وہاں پہ جہاں ڈی واٹسن شاہین ہے, کچھ کاروں کے شو روم ہیں, اور اس سے آگے جا کے تھوڑا سینٹوس کی بلڈنگ آ جاتی ہے جس کو سینٹوس چوک بھی کہتے ہیں. اور وہاں سے اگر آپ لیفٹ پہ مڑیں تو 0 پوائنٹ کی طرف جا سکتے ہیں, رائٹ پہ مڑیں تو آپ وہاں سے شارع فیصل کو لے کر فیصل مسجد کی طرف جا سکتے ہیں. اب ذہن میں رکھیے کہ مظاہرین جو تھے, جو پروٹیسٹرز تھے, ان کی بہت بڑی جو تعداد و بلک تھی 95%, وہ کبھی کلثوم چوک سے آگے نہیں گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو ایکچوئل ڈی چوک, خونی چوک ہے جہاں کنٹینر رکھے ہوئے تھے, وہاں تک بہت ہی کم لوگ تھے. مطلب یہ جو کہتے ہیں کہ تھریٹ ان کو بہت زیادہ بلڈ اپ ہو گئی تھی, ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا. انہوں نے جو قتل عام کیا ہے اس کا بنیادی مقصد ایک امپیکٹ پروڈیوس کرنا تھا,
عمران خان کے ذہن کے اوپر اور عمران خان کے سپورٹرز کے ذہن کے اوپر، جس کا بڑا اچھا قسم کا انالیسس، اس کو مانے بغیر، جو چیز میں کہہ رہا ہوں اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کیے بغیر، نجم سیٹھی صاحب اس کا ایک ریشنل انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں پچھلے 2-3 دن میں، اور ان کے بعد سے کلپس اور ان کا پورا جو 40 منٹ کی ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نجم سیٹھی لیٹسٹ جو ہے وہاں پہ کریں۔ اور مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو یہ باور کروانا تھا کہ تم جو بہت اتراتے ہو، تمہیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ تم پاکستانی عوام کی پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بہت بڑی تعداد میں تم پروٹیسٹرز کو لا کے اسلام آباد میں جمع کر لو گے، اور اس کا ہمارے اوپر ایک اخلاقی مورل امپیکٹ ہوگا اور ہم تم سے نیگوشیٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جہاں ہم May 9, 2023 کا ناٹک کھیل سکتے ہیں، اسی طرح ہم May 9, 2023 پارٹ 2 بھی کر سکتے ہیں۔ تو 26 نومبر 2024 جو ہے یہ May 9 کے ناٹک کی ایکسٹینشن ہے، یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ اگر پارٹ 1 کا مقصد تھا پاکستان تحریک انصاف کی کمر توڑنا، اس کو ڈی لیجٹمائز کرنا، عدالتوں کو پسپائی پہ ڈالنا، میڈیا کی کمر توڑنا، سول سوسائٹی کو ڈرا دینا، تمام چیزوں کو کنٹرول کر، فوج کو ڈرا دینا، افسروں کو نکالنا وہاں پہ سب کو، تو یہاں پر بھی مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا ذہن بنایا جائے کہ تم عوام کی طاقت سے ہمیں نیگوشیشن پہ مجبور نہیں کر سکتے، تمہیں ہم سے ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نیگوشیٹ کرنا ہوگا۔ یہ بنیادی مقصد ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری۔ اب گزشتہ 24 گھنٹوں میں جنرل صاحبان نے اپنے اسی نیریٹو کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کہ کیسے ڈی چوک یعنی خونی چوک جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن تھی، کیونکہ اس کے آگے ایک ریڈ ایریا، ریڈ زون تھا، وہاں پر فورن ڈگنیٹری سے بڑا خطرہ تھا، ہجوم جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول تھا اور اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے 4 یا 5 لیڈرز جو ہیں ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کروائی گئی، اس کے بعد ان کی ایک پریس ٹاک کروائی گئی۔ یہ لیڈر کون تھے؟ یہ تھے جناب بیرسٹر گوہر صاحب، ان کے ساتھ سلمان اکرم برادر صاحب، ان کے ساتھ علی محمد خان صاحب، اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے بیرسٹر علی ظفر تھے۔ اور نہ صرف انہوں نے پریس ٹاک کی بلکہ پھر یہ انڈیویجولی طور پہ بھی ٹی وی پروگرامز کے اندر گئے۔ علی ظفر صاحب کا بھی میں نے ایک اس کے بعد کلپ دیکھا، انہوں نے خاصا بہتر اپنے آپ کو ہینڈل کیا۔ That means he never instructed, he never directed the party to opt for سنجانی کا جو مقام تھا، جس کی گورنمنٹ کی آفر کی بات گوہر خان صاحب یا بیرسٹر محمد علی سیف صاحب کر رہے تھے۔ سو عمران خان صاحب never instructed، کوئی انہوں نے ایسی ہدایات نہیں دی تھی۔ جی، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ٹریپ تھا، اگر آپ ادھر جاتے تو وہ ٹریپ ہو جانا تھا، اور وہ ان کے مطابق یہ ایک درست فیصلہ تھا۔ تو یہی سلمان اکرم برادر صاحب نے بھی کاشف عباسی کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے ہینڈل کر لیا۔ البتہ بیرسٹر گوہر نے جو پریس ٹاک کی 8-10 منٹ کی، جو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل یوٹیوب پہ مل جاتی ہے، وہاں بیرسٹر گوہر کی خاصی مشکل میں تھی زندگی، بیکاز رپورٹرز نے بڑے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کو یاد کروایا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ میں سے تو کوئی پہنچا ہی نہیں، ڈی چوک ہی نہیں پہنچے، آپ میں سے تو کوئی ہسپتال میں بھی نہیں گیا۔ وہاں ایک رپورٹر وہ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ جناب ہم نے لاشیں میں نے خود دیکھی، اور آپ کا کوئی بندہ جو ہے نہ آپ نہ کوئی اور لوگ ہاسپٹل بھی نہیں گئے، آپ نے ان کی FIRs جو ہیں وہ بھی آپ نے درج نہیں کر۔ آپ کی جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے، 4 لوگ، میں نے آپ کی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ان میں سے آپ کا ایک شخص بھی آپ 4-5 میں سے نہیں گیا۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو سر لیٹ می اسپیک، میں نے ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے 276 ہے، کوئی 2000 کہہ رہا ہے۔ آپ لوگ کہاں تھے؟ لوگوں کو کفن باندھ کے آ جائیں ڈی چوک، آپ کیوں نہیں آئے؟ یہی والی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی چوک میں آنا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہر لیڈر اسی وقت، چاہے سنجانی ہو چاہے ڈی چوک ہو، وہ ہر لیڈر ڈی چوک ہی پہنچے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پریس ٹاک کروائی گئی ہے بیرسٹر گوہر سے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ صرف 12 لوگوں کی شہادتوں کا مارے جانے کا ہمیں پتہ ہے، اور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مسلمہ اصول یا ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ ہمیں ڈی چوک پہ ہی پہنچنا ہے، کہ ساری کی ساری در حقیقت جو ملاقات و پریس ٹاک ہے یہ جنرل صاحبان نے ڈیمیج کنٹرول کے لیے کروائی۔ لیکن یہاں پرابلم کیا ہے؟ یہاں پرابلم یہ ہے کہ جنرل صاحبان نے ان تمام PTI کے لیڈرز کو، جن کو کہ وہ کٹ پتلی کا ناچ چاہ رہے ہیں ISI کے تھرو، انہیں اور کچھ تو کریٹ ہی انہوں نے کیا نا، جیسے شیر افضل مروت جو ہیں، وہ تو بالکل میرا خیال ہے ہائنڈ سائٹ میں کلیئر ہے کہ اس قسم کے بہت سے لوگوں کو جنرل صاحبان نے ISI نے ہی امپاور کیا، لیکن سب کو انہوں نے امپاور نہیں کیا۔ مطلب بیرسٹر گوہر کو عمران خان نے بنایا، سلمان اکرم راجہ کو وہ لے کر آئے، لیکن جس طرح سے جنرل صاحبان اور ISI نے انہیں ایکسپوز کیا ہے، اس کے نتیجے میں ان کی اپنی جو لیڈرشپ کریڈینشلز ہیں وہ irrelevant ہوتے چلے جا رہے ہیں پبلک کے سامنے، اور پبلک جو ہے وہ اپنا ایک ڈفرنٹ نیریٹو شیپ کر رہی ہے، جیسے یہ لوگ لا تعلق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج
برسٹر گوہر نے بیان دیا کہ ہمارے 12 ورکر شہید ہو گئے. آپ کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ کو عمران خان نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ بنایا, جہاں پہ آپ کو کوئی اپنے گھر کی چوکیداری بھی تھا. اس نے آپ کو اتنی بڑے عہدے سے نوازا, آپ کا نام اس کے نام کی وجہ سے بن گیا. آج آپ آ کر آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے کتنے ورکر شہید ہوئے. اچھا, اب اس میں ذرا غور کیجئے کہ نجم سیٹھی صاحب جو حکومت اور رجیم کا ایک بڑا سوفیسٹیکیٹڈ ورژن دیتے ہیں, وہ باقی لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی آواز ملائی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ در حقیقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اثاثہ اور ایک ایسٹ ہیں, اور ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈرز جن کے اوپر الزام ہے, یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ جو لیڈرز ہیں, جب وہ بشرا بی بی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس سے در حقیقت بشرا بی بی کے ٹرسٹ اور ان کی جو پولیٹیکل ویلیو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت جلدی بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا تاکہ ان کی لیڈرشپ اور چمکے. تو یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان کو مینج کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے اس خدشے کا اظہار نہیں کیا جہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو اور بہت سے لوگوں کو یہ خوف ہے کہ عمران خان کو راستے سے فزیکلی ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا اور یوں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بشرا بی بی میں منتقل ہو جائے گی. اس ساری حکمت عملی میں اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ کی یہ حکمت عملی ہے جو نجم سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں, تو اس کے اندر ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ باور کروا دیا گیا ہے, عمران خان کو اسلام آباد میسیکر کے نتیجے میں بات سمجھ آ جائے گی کہ میرے پاس عوام کی کوئی طاقت نہیں ہے اور مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی اور طرح سے بات چیت کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں. اس لیے تقریباً 2.5-3 مہینے میں عمران خان بیل آؤٹ ہو جائیں گے. عمران خان جو ہیں بیل آؤٹ ہونے کے بعد وانی گالا میں شفٹ ہو جائیں گے. پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر آ کر پارلیمنٹری پروسیس شروع کر دے گی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان میں نسبتاً بہتر ایکسیپٹیبلٹی ایک دوسرے کے لیے ہوگی, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وے فارورڈ کا ایک ویژن ہے. نجم سیٹھی صاحب کو اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے اس پوری کہانی میں کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ ارریلیونٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, نوجوان کسی اور ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں, اسی طرح عمران خان بھی اگر نجم سیٹھی صاحب کے پلان پہ عمل کرتے ہیں تو خود ان کی اپنی مورل اتھارٹی جو ہے وہ بالکل زائل ہونے لگ جائے گی. اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اس پوری پولیٹیکل گیم کے اندر وہ عمران خان کی مورل اتھارٹی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں یا ہم فیئر کرتے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جا سکتا ہے, ان کی مورل اتھارٹی جو ہے اسے پہلے خیال تھا کہ بیرسٹر مروت کو کھڑا کیا جا رہا ہے, اب لوگوں کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی کو کھڑا کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو لیڈر بنا دیا جائے گا. تو کیا چیز لیڈر بنائے گی؟ یعنی عمران خان کی جو مورل اتھارٹی ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی کسی اور دوسرے شخص میں جو لیڈر بن جائے گا اور عمران خان کو ریپلیس کر دے گا. تو مطلب ہے کہ وہ مورل اتھارٹی ہے. لیکن اگر عمران خان خود ہی اس طرح سے بہیو کرنے لگ جائیں جیسے کہ نجم سیٹھی صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ بہیو کریں, تو عمران خان کی اپنی مورل اتھارٹی جو ہے وہ سٹیم آؤٹ ہونے لگ جائے گی. کیونکہ مین وائل ایک نئی چیز ہو چکی ہے پاکستانی پالیٹکس میں. اب نجم سیٹھی صاحب زندگی کے ایک ایسے حصے میں ہیں جہاں ان کو وہ تمام نوجوان جن کی عمر 25, 30, 35 برس ہے وہ ان کو بے وقوف رکھتے ہیں, فضول لگتے ہیں. لیکن پاکستان کی جو یہ نوجوان نسل ہے جو میجورٹی میں ہے, اس کا مین ہدف اب پاکستان کے جرنیل صاحبان ہیں. پاکستان کی یوتھ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے بدبودار جرنیل ہیں جو بے وقوف ہیں, جنہوں نے اپنی کہانی بنائی ہوئی ہے اور وہ کہانی بنا کے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو ہندوستان کی کہانی سنا کے بے وقوف بنایا ہے. اور اب یہ کہانی چل نہیں رہی ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑے انٹرسٹنگ کلپ دیکھتے ہیں. میں نے ایک تو نہیں ہے, درجنوں کلپس ہیں, لیکن میں نے آج ایک بڑا انٹرسٹنگ کلپ دیکھا جو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھا دوں, جس میں وسیم بادامی صاحب اوپر 2 ٹکڑے ہیں کلپ کے اوپر. وسیم بادامی صاحب کسی فوج کے نان گیزیٹڈ جو افسر ہوتا ہے اس سے بات کر رہے ہیں, جو بتا رہا ہے کہ کیسے ہم نے میگ 21 جو ہے کارگل میں ہم نے میزائل مار کے انڈیا کا گرا دیا, اور نیچے لوگ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں اور وہ ہتھیار پھینک رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر. میں نے کارگل کے دوران دشمن کے 2 ایئرکرافٹ فائٹر ایئرکرافٹ مار گئے. اچھا, اور یہ بات پوری کارگل کی, یعنی کہ یہ بات پوری 1999 کی 99 تاریخ یاد ہے آپ کو؟ جی 27 مئی 99. اور یہ تو ایک ہے ہی. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وردی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے. اور وہ جو شاعر تھا زبردست خوبصورت شاعر جس نے وہ جملے کہے تھے کہ مرشد ہماری فوج لڑتی کیا حریف سے, یہ تمام جو چیزیں ہیں اس نے نئی نئی شکلیں اختیار کر لی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے,
मुर्शिद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। अब जर्नैल साहिबान को हिंदुस्तान वाली कहानी से भी कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा हुआ था। वो भी अपने दिल में सोचते हैं हमने कौन सा लड़ना था हिंदुस्तान से, हम तो हिंदुस्तान से सुलह करना चाहते हैं। लेकिन जो नई कॉम्प्लेक्सिटी या नया चैलेंज इनके लिए पैदा हो गया है वो ये हुआ है कि बरतानिया में बैठे हुए वकार मलिक ने और फिर उसके बाद उनकी देखा देखी अब तो सैकड़ों हजारों लोग जो हैं उन्होंने आर्मी के सोशल बाइकआउट और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो ये मुकद्दस प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके बाइकआउट का फैसला कर लिया। उस पर एक बड़ी इंटेंस किस्म की कैंपेन चल रही है। अच्छा, अब वो जिस तरह से फौज मुकद्दस थी इसी तरह से इनका सीमेंट भी मुकद्दस है, इनका कॉर्नफ्लेक्स भी मुकद्दस है, इनका बिस्किट भी मुकद्दस है, इनका खाद भी मुकद्दस है। और वो जो सारी मुकद्दस चीज़ों के लिए खतरा खड़ा हो गया मार्केट में, इसके ऊपर बहुत अच्छा एनालिसिस जो है वो बरतानिया ही में बैठे हुए बैरिस्टर शहजाद अकबर ने अपने एक वीलॉग के अंदर दिया है। वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चल रही हैं जिसकी वजह से हमारे भाई लोग बहुत घबराए हुए हैं। एक कैंपेन की वजह से खैर वो बहुत घबराए हुए हैं और उस कैंपेन का ताल्लुक जो है वो इस माल से है। एक कैंपेन जो ये मैं कोई पाकिस्तानी से, ये दोनों कैंपेन जो है ये तरीके इंसाफ नहीं चला रही। ये मुझे बड़ा वाज़ेह करने दीजिए कि ये ना ही तरीके इंसाफ चला रही है ना ही इसके पीछे तरीके इंसाफ मीडिया सोशल मीडिया है। ये खुद से लोग इस तहरीक को चला रहे हैं। अच्छा, वो तरीके क्या है? एक कैंपेन चल रही है जो फौजी यानी कि $200 बिलियन की, ओवर $200 बिलियन, ये बड़ा एक मुताद अंदाजा है, उससे जायद की जो ये एक बिजनेस एम्पायर है जिसके अंदर आपका सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, कॉर्नफ्लेक्स हैं, अंडे हैं, मुर्गी हैं, बच्चे हैं, उसके बाद डीएचएज हैं, पता नहीं दुनिया की कोई चीज का आप नाम लें जनाब, हमारी फौज बनाती है। उसका जो बिजनेस एम्पायर है उसका, और बैंक्स भी शामिल हैं, उसके प्रोडक्ट्स की बाइकआउट करने की मुहिम है जो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। ये इसी तरह की सोशल मीडिया पर मुहिम है जो फलस्तीन के इशू के बाद इजरायली प्रोडक्ट्स या जो भी ज़ायनिस्ट हैं उनके जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशन हैं, उनके बाइकआउट की एक ओवरऑल पूरी दुनिया में भी कैंपेन चली और उस पर काफी फर्क भी पड़ा। स्टारबक्स जो है उसको काफी नुकसान हुआ। इसी तरह की ये कैंपेन है और इससे लग ये रहा है कि जो ये फौजी जितने भी हमारे इदारे हैं बिजनेस के, इनको भी नुकसान पहुंच रहा है और मजीद पहुंच सकता है। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने बड़ा जबरदस्त एनालिसिस दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लीडर्स को मैं देख रहा हूं वो अच्छे भी हैं उसमें बहुत से, लेकिन उनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि नैरेटिव उनके हाथ से निकल चुका है उनकी अब, क्योंकि उनको वैसे भी इस तरह से आईएसआई ने हैंडल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों को कि उनकी अहमियत और उनकी रेलेवेंस जो है वो कम से कम होती चली जा रही है। वो अपने 3 स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी वो सोशल मीडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है। असल में जो चीज मैटर करती है वो ये नैरेटिव है और जिसको सोशल मीडिया कहा जा रहा है वो दर हकीकत मीडिया ही है। बिकॉज जो बाकी सारा मीडिया है जिसके ऊपर अफसार आलम साहब बैठे हुए हैं, असमा शिराजी साहिबा बैठी हुई हैं, जिसके ऊपर कामरान शाहिद साहब बैठे हुए हैं, जिस पर गरीदा फारूकी साहब बैठी हैं, वो मीडिया तो मीडिया है ही नहीं है, वो तो पीटीवी बन चुका है। लोग अगर उसको देखते भी हैं बहुत कम तो सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट के हुकूमत के मौक़िफ़ को समझ सकें कि भाई वहां से अब क्या कहा जा रहा है। तो अब हुकूमत जो है उसको क्रैकडाउन जो करना पड़ रहा है, जो कि पीका अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें वीपीएन को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वो सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि ये नैरेटिव इनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया है और इनकी जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एम्पायर है वो बड़ी वुल्नरेबल है। वुल्नरेबल क्यों है? देखिए, इसराइल जो है उसको जो सपोर्ट करती हैं कॉरपोरेशन, मैकडोनल्ड हो या स्टारबक्स हो या कोई और कॉरपोरेशन हो, उनकी मार्केट्स बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, सेंट्रल एशिया, जगह जगह इंडिया। तो उसमें बहुत कम सेगमेंट ऐसा है, यानी उनको जो हिट पड़ी है मैकडोनल्ड्स को, स्टारबक्स को, वो बेसिकली तौर पर मशरक़ वस्ता की मार्केट से पड़ी है जहां लोगों ने उनका बाइकआउट किया। वो बाइकआउट इफेक्टिव हुआ क्योंकि वहां पर पैलेस्टीन के साथ सिंपैथी थी। लेकिन पाकिस्तानी फौज के पास ना तो एप्पल है, ना उनके पास मैकडोनल्ड है, ना इनके पास स्टारबक्स है। इनके पास तो अपने 2 नंबर किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में इनकी मार्केट डोमिनेशन या मोनोपोली की वजह से इनके बिस्किट, इनकी कॉर्नफ्लैक्स, इनका सीमेंट, इनकी खाद, इनके स्कूल ये सब 2 नंबर किस्म की चीजें हैं। तो अगर यहां पर लोगों ने इसका बाइकआउट करना शुरू कर दिया और ये बाइकआउट अगर 40-50% भी हो गया तो इनका तो इसे कहते कुंडा हो जाएगा सारी की सारी फाइनेंशियल एम्पायर का। यही वजह है कि ये इस वक्त इमरान खान से भी ज्यादा, तहरीक इंसाफ से भी ज्यादा, इनका सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान का सो कॉल्ड सोशल मीडिया है, ये नैरेटिव है और उस नैरेटिव को कंट्रोल करने का इनके पास कोई तरीका नहीं है। आखिर में 2 चीजों के ऊपर गौर कीजिए। जब मार्च 2022 में, आज से 33 महीने पहले, मैंने रोजाना अपना वीलॉग करना शुरू किया वहीं खूनी चौक के दफ्तर में बैठ के, तो मैंने ये कहा था कि जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, जनरल बाजवा की तरफ इशारा करके कि जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, ये इमरान खान की हुकूमत खत्म होने से 1 महीना पहले की बात कर रहा हूँ, जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, इसके नतीजे में पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लोगों के दरम्यान में एक बहुत बड़ी दरारें बिल्डअप होने लग जाएंगी। उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि किस किस्म की दरारें बिल्डअप हो गई। आज देखें सोशल मीडिया, आज देखें तकरीरें, आज देखें बातें, आज देखें क्या हो रहा है, कैसे एक दरार बिल्डअप हुई है। उसके साथ ही मैंने कुछ महीनों के बाद ये भी कहा था कि चूंकि इमरान खान की सपोर्ट के अंदर एक एथनोसेंट्रिक इमोशनल कंपोनेंट भी है, इसलिए केपी और सेंटर के दरमियान भी दरारें पड़ेंगी अगर इस पॉलिटिक्स को आपने इसी तरह से कंटिन्यू किया।
اب آپ دیکھیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو تقریریں کس قسم کی ہو رہی ہیں. اسلام آباد کے خونی چوک پہ جو قتل عام کیا وہ میجورٹی ان پشتون کا ہے جو بلوچستان سے آئے اور کے پی سے آئے. جو آئی جی پی اسلام آباد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرفتاریاں FIR پتہ نہیں 900 لوگوں کی کر دی, اس میں سے میجورٹی نام پشتونوں کے ہیں. میں نے اب سے چند گھنٹے پہلے وہ ڈسکشن دیکھی جو اسطور کر رہے ہیں ایمان حاضر مزاری اور ان کے جو ایسوسیٹ کے کولیگ ہیں ہادی صاحب کے ساتھ. اور اس سے پہلے میں نے ایمان حاضر مزاری کا ایک چھوٹا سا اور کلپ دیکھا جہاں وہ بتا رہی ہیں کہ کیسے 300 جو اسلام آباد کے اندر سے 300+ پشتون نوجوان ہیں ان کو راؤنڈ اپ کیا ہوا ہے. پولیس ان کے اوپر پتہ نہیں کس قسم کے مقدمے بنا رہی ہے, ان کے چہروں کے اوپر ڈھاٹے ڈال کے ان کو شناخت کے لیے عدالت کے سامنے لایا جاتا ہے. یہ سب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایز اے اسٹیوٹ پولیٹیکل, ایز اے کین اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں نے 33 مہینے پہلے, 30 مہینے پہلے, 25 مہینے پہلے جو ہیں میں نے بتانی شروع کر دی تھی. اور اسی کانٹیکس میں اب میرا ایک اور پوائنٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں, کیونکہ پچھلی چیز تو میری بائی اینڈ لارج صحیح آپ کو ثابت ہوئے نظر آ چکی ہے. اب ان کا سارا جو وے فارورڈ ہے پاکستان کے جرنیل صاحبان کا اور شہری زرداری کا وہ یہ ہے کہ ان کے جو ماسٹرز یا مینٹورز ہیں امریکن اور برٹش, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کو انگیج کریں. اور بہت بڑی ان کی کامیابی ہوگی اگر ہندوستان کے ساتھ بزنس, ٹریڈ, انویسٹمنٹ اس قسم کے تعلقات ان کے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اپنی جو فائنینشیل امپائر ہے اب اس کی وائبلٹی ان کو چاہیے تھرو دی انویسٹمنٹس آف انڈیا. اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اسی طرح سے یہ جو فوجی انڈسٹریل امپائر ہے یہ پاکستان پہ حکومت کرتی رہے گی. انڈیا بھی ہمارا پارٹنر بن جائے گا, ویسٹ بھی اس سے خوش ہو جائے گا. اور جب انڈین کمپنیاں یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں گی تو ریٹائرڈ جرنیل صاحبان جو ہیں جو بھی آج مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پھر انڈیا کی کارپوریشنز کے پاکستان کے کنٹری ہیڈ وغیرہ بھی جو ہے وہ بن جائیں گے. یعنی اور دشمن انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے نارتھ کے اندر افغان. تو یہ اس وقت ان کی باٹل لائن ہے. اس میں بڑے خطرات لاحق ہیں, اس کے اندر بہت سے پرابلمز ہیں. سب سے بڑا اس وقت چیلنج تو یہ ہے ان کے لیے کہ ہندوستان امریکہ کی طرح نہیں ہے. وہ چونکہ اس خطے سے ہیں, یہاں کی زبان کلچر کو سمجھتے ہیں, وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے, پاکستان میں ٹربولنس ہے, پاکستان کے اندر غصہ ہے. وہ ان کو وہ انگیجمنٹ دے ہی نہیں رہے. تنگ انہوں نے ان کو بالکل نہیں کیا, وہ ان کو وہ انگیجمنٹ دے ہی نہیں رہے جو ان کا اور امریکیوں کا خیال تھا کہ ان کو مل جائے گی. جو کرکٹ کے اوپر آپ دیکھیں جو ہائیبرڈ کرکٹ میچز کی جو پوری نیگوسیشن ہوئی ہے, ICC کا جتنا بھی فیصلہ ہے کرکٹ کے حوالے سے, میچز کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ, یہ خالصاً پولیٹیکل ہے. اگر وہ ان کو ریوارڈ کرنا چاہتے ہوتے اسٹیج کے اوپر پولیٹیکلی تو وہ ان کو پاکستان کے اندر میچز دے دیتے. لیکن ان دی اینڈ میچز جو ہیں وہ دبئی میں ہی ہوں گے. ہائیبرڈ سسٹم پہ بات ہوئی. آخری میں کامنٹ آپ کو کر دوں, ارناب گوسوامی جو ایک انٹلیکچوئل تھنک ٹینک ہیں RSS کی فیلنگ کو وہ سمجھتے ہیں, ان کا جو کامنٹ ہے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر, وہاں پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. میں کوئی عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں. میں مانتا ہوں that he is a very very dangerous man and he is a crazy man. You know, a person like that. But the fact is that the crazy man is popular in your country. ابھی آپ کا چوائس ہے, آپ کی سول وار ہو چکی ہے, چائنا آپ کا ساتھ نہیں ہے, اور پبلک ڈسافیکشن بہت زیادہ ہے. لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ہے, روٹی کے لیے ترس رہے لوگ. ارشاد احمد, آپ عمران خان کو ریلیز کیجیے. اور اگر پاکستان کے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, مائی سجیشن از اپنے کنٹری کو بچانے کے لیے عمران خان کو ریلیز کیجیے. بیٹھ جائیے, بات کریے, سچویشن کا حل نکالیے, نہیں تو ختم ہے. 2024 کے جو الیکشن تھے وہ فیک الیکشنز تھے, آپ ہار گئے. انڈیپینڈنس جو عمران خان کے تھے انہوں نے 101 یا 106 سیٹ جیتی آپ کی اسمبلی میں. شرم آنی چاہیے آپ کو اور آپ جیسے لوگوں کو. ارشاد احمد